الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ تلاوت قرآن پاک مجید سے پہلے کچھ مرحوم کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مرحوم سے ایک دو بار ملاقات ہوئی ہے، یاور صاحب سے، اور انسان با اخلاق تھے، اور جو روایت ہے، روایت میں ہے کہ جب قیامت کے دن انسان کو جو نام اعمال دیا جائے گا، اس نام اعمال کا جو ہیڈنگ ہوگا وہ اخلاق ہوگا۔ اور یہ بھی روایت میں جو روایت ہے وہ جو روایت کہتی ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن اسی خدائے کریم نے انسان کو ایک دوسرے راستے کے ذریعے، یعنی یا یوں کہا جائے ایصال ثواب کے ذریعے اللہ نے ایک راستہ انسان کے لیے کھول رکھا ہے۔ آئیے سورہ کی تلاوت فرماتے ہیں اس نیت سے کہ اس کا ثواب مرحوم کے روح کو پہنچے، اور اس سورہ کے ذریعے جو بھی اس کا ثواب معین ہو خدا کی بارگاہ میں، خدا تعالیٰ مرحوم کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کے بخشش کا سبب بنے، اور مرحوم کے درجات کے بلندی کا سبب بنے، اور محشر میں مرحوم کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے۔ اس سورہ کو جب میں آپ کی خدمت تلاوت کرنے جا رہا ہوں، نیت یہی ہے کہ اس کا جو بھی ثواب خدا کی بارگاہ میں معین ہو مرحوم کے روح کو پہنچے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم
ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد. پروردگارہ، جو اس سورہ کی تلاوت تیری بارگاہ میں تلاوت فرمائی، پروردگارہ اس کا جو بھی ثواب تو نے اپنی بارگاہ میں معین کیا ہے، اس کا ثواب شہداء معصومین کے واسطے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس کا ثواب مرحوم علی یاور چودھری صاحب ابن محمد باقر چودھری مرحوم کے روح کو ایصال فرمائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. کوئی حضرات پڑھیں گے یہ شعر؟ چار مصرے سے موت کے حوالے سے شاعر کہتا ہے، شاعر کا نام ہے شور بھارتی صاحب، فیض آباد کے ہیں. 4 مصرے سے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے، کوئی بھی دنیا کا غم ہو بھولنا آسان ہے، کوئی بھی دنیا کا غم ہو بھولنا آسان ہے، شے کا غم سب کے لیے تسکین کا سامان ہے. کوئی بھی دنیا کا غم ہو بھولنا آسان ہے، شے کا غم سب کے لیے تسکین کا سامان ہے. قبر میں یہ کون کہتا ہے کہ خالی ہاتھ ہوں، قبر میں یہ کون کہتا ہے کہ خالی ہاتھ ہوں. ایک میں عطرت کا دامن ایک میں قرآن ہے، ایک میں عطرت کا دامن ایک میں قرآن ہے. ہم انہیں معصوم کہتے ہیں وہی معصوم ہیں، ہم انہیں معصوم کہتے ہیں وہی معصوم ہیں، جن کی ساری زندگی قرآن ہی قرآن ہے، جن کی ساری زندگی قرآن ہی قرآن ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. سلام کے 2-3 شعر ہیں آپ کے خدمت میں عرض کرنی ہے جب تک مولانا تشریف لا رہے ہیں. شاعر کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا ہے، بہت ہی مشہور سلام ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ مطلب بطور خاص مر فرمائیے گا کہ رن میں ذاتی اشتہاد اصغر بے شیر ہے، رن میں ذاتی اشتہاد اصغر بے شیر ہے، اس محل پا مسکرانا ہی جواب تیر ہے، اس محل پا مسکرانا ہی جواب تیر ہے. دوہری تاثیر عطا کی ہے اسے اللہ نے، دوہری تاثیر عطا کی ہے اسے اللہ نے، درد بھی ہے اور دوا بھی یہ غم شبیر ہے، کہ درد بھی ہے اور دوا بھی یہ غم شبیر ہے. بولی ہے عابد کے حق میں کربلا سے شام تک، کون کہتا ہے کہ گونگی پاؤں کی زنجیر ہے. بولی ہے عابد کے حق میں کربلا سے شام تک، کون کہتا ہے کہ گونگی پاؤں کی زنجیر ہے. اور ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر کہ کربلا سے کیا تقابل تیرا میدان منا، کربلا سے کیا تقابل تیرا میدان منا، خواب میدان منا ہے کربلا تعبیر ہے. کہ کربلا سے کیا تقابل تیرا میدان منا، خواب میدان منا ہے کربلا تعبیر ہے. دیکھی جو روئے محمد دیکھی جو اکبر کی شکل، دیکھی جو روئے محمد دیکھی جو اکبر کی شکل، ایک صورت ایک سیرت ایک ہی تنویر ہے. اتنی ہے یکسانیت آسان نہیں پہچاننا، دونوں تصویروں میں پہلی کون سی تصویر ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. کوئی حضرات پڑھیں گے؟ کوئی حضرات پڑھیں گے؟ 4 مصرع اور سماعت فرمائیے.
کہ جب تک مولانا تشریف لا رہے ہیں ایک صلوات پڑھتے محمد وال محمد پر. کہ شاعر کہتا ہے کہ رن میں ذاتی ایک صلوات پڑھتے محمد وال محمد پر. جہاں میں ظلم آرائی بہت ہے، جہاں میں ظلم آرائی بہت ہے، وہاں بس ایک مولائی بہت ہے. جہاں میں ظلم آرائی بہت ہے، وہاں بس ایک مولائی بہت ہے. اڑے گا طائر بیعت کہاں تک، علی کے گھر کی اونچائی بہت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وال محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات. کہ اڑے گا طائر بیعت کہاں تک، علی کے گھر کی اونچائی بہت ہے. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ بھرے سنسار میں عباس جیسا، کیونکہ بھائی کی اصالِ ثواب کی مجلس سے بھائیوں نے برگزار کیا، تو یہ شعر بطور خاص کہ بھرے سنسار میں عباس جیسا میسر ہو تو ایک بھائی بہت ہے. بھرے سنسار میں عباس جیسا میسر ہو تو ایک بھائی بہت ہے. میری آنکھیں دھلی ہیں آنسوؤں سے، میری آنکھوں میں بینائی بہت ہے. میری آنکھیں دھلی ہیں آنسوؤں سے، میری آنکھوں میں بینائی بہت ہے. جہاں پر فتح کے چرچے بہت تھے، وہیں اب شور پسپائی بہت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وال محمد. اسی شعر کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مولانا صاحب کی خدمت میں، مولانا خطیب اہل بیت مولانا سید امیر حیدر عابدی صاحب سے گزارش ہے کہ یہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. مولانا کے استقبال کے بلند ترین صلوات. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب علی یاور صاحب ابن محمد باقر چودھری صاحب کی روح کو بخش دیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین. الحمد للہ الذی اصطفانا لأعداء الحسین وشرفنا للبكاء على الحسين الذي هدانا إلى التمسك بالثقلين الذي ردت له الشمس مرتين ومن أرجع إلى قاب قوسين ووجه تخليق الكونين والمنصور في البدر والهنين جد الحسن والحسين سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حق بالحق مولانا ابو القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذي سبل الهداية والدين أنيس الفقراء والمساكين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ارباب کرم، موالیان مولائے متقیان، کرم مادر حسنین کا، صدقہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا، میں حاضر ہوں غلامی سرکار سید الشہداء کے لیے. ارباب اعضا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو اپنی موت کو یاد کرو. اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو اپنی موت کو یاد کرو. کیوں؟ اس لیے کہ موت خود ایک سچ ہے. موت خود ایک سچ ہے اور سچ کو ہمیشہ سچا ہی پسند کرتا ہے. جو سچا ہوگا اسی کو سچ پسند ہوگا. اور یقین مانیے ہم اور آپ سب کو ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس سے سوئم کی، یقین مانیے کہ زمانے میں جتنے بھی آئے ہیں انہیں جو زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا وہ بھی سچوں کے ساتھ دیا گیا. وہ بھی سچوں کے ساتھ دیا گیا. کسی جھوٹے کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم نہیں ہے. پڑھیے قرآن مجید. قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، پہلے تقوی اختیار کرو اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے صاحبان ایمان، پہلے تقوی اختیار کرو اور پھر اس کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قبلہ اگر کوئی متقی بنا اور سچوں کے ساتھ نہ گیا تب بھی بیکار ہے، اور اگر صرف سچوں کے ساتھ ہے تقوی نہیں ہے تو بھی بیکار ہے. اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، پہلے تقوی ہے پھر سچے ہیں، پھر سچے ہیں پھر تقوی ہے. اگر سچا ہے تو تقوی ہے، تقوی ہے تو سچا ہے. اب یقین مانیے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. حکم ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ہمیں تو دیکھنا پڑے گا کہ سچے آخر ہیں کون. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہم پہچان لیں کہ سچے کون ہیں. یہاں زمانے کا مزاج تو یہ ہے کہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہے اتنا ہی بڑا اس کا صداقت کا دعویٰ ہے. آپ جائیے دیکھ لیجئے گا، جو جتنا بڑا جھوٹا ہے اتنا ہی بڑا اس کا صداقت کا دعویٰ ہے. اما چھوڑیے، لوگ پہلے صرف صدیق تھے، اب تو صدیق اکبر ہو گئے. پہلے صدیق تھے پھر صدیق اکبر ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب اس میں صدیق کون سے صدیق کے ساتھ ہو جائے اور کس اکبر کے ساتھ ہو جائے؟ بھئی ہم کس کے ساتھ ہو جائے؟ ہم نے کہا پروردگار عالم کیسے پہچانے کہ آخر واقعی وہ صدیق ہے کون کہ جن کے ساتھ ہمیں رہنے کا حکم دیا جا رہا. تو پروردگار نے کہا حکم ہم نے دیا ہے تو پہچانوائیں گے بھی ہم ہی. حکم ہم نے دیا ہے تو پہچانوائیں گے بھی ہم ہی. اس میں کوئی اور نہیں بتائے گا تمہیں کہ دیکھو فلاں صاحب سچے ہیں ان کی بات مان لینا. صدیق کے ساتھ رہنے کا حکم ہم نے دیا ہے تو ہم ہی بتائیں گے کہ صدیق کون ہے. بتاریخ نے لکھا ابھی تک زمانے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مباہلہ واقع کیوں ہوا. کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا.
اور میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ مباہلہ سمجھا سکوں، لیکن یہ ہے کہ مباہلہ واقع کیوں ہوا تھا اب سمجھ میں یہ آیا. ورنہ آپ سوچئے حضرت علی علیہ السلام جیسی طاقت رسول اسلام کے پاس موجود، حسن مجتبی حسین شہید کربلا جیسی طاقت سرکار کے پاس موجود، اور اس میں 2 یہود و نصارہ آتے، صرف 2 آ کے نبی کو چیلنج کرتے. سوچئے کس کے سامنے چیلنج کر رہے ہیں؟ جس کی تلوار کی نوک پر پورا عرب ٹکا ہوا، اس کے سامنے چیلنج ہو رہا نبی کو کہ ہم آپ سے مباہلہ کریں گے. تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ صرف اشارہ کر دیتے، 2 کیا، یہ 2 آئے تھے 4 ہو جاتے. علی مرتضیٰ کی طرف اشارہ کرتے، جو نبی کو چیلنج کرنے آئے تھے، یہ 2 کے 4 ہو جاتے. لیکن نبی نے ان کے ہوتے ہوئے بھی چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا کہ ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تاریخ نے لکھا ہے، ڈیٹ، تاریخ، وقت سب معین ہو گیا. اب اللہ نے اس میں ایک حکم بھی نافذ کیا کہ دیکھو نبی، اب ہم بتائیں گے کہ ہونا کیا ہے. ایسے ہی نہیں معاملہ ہو جائے گا. ہونا یہ ہے کہ آپ ان سے آپ کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، ان سے کہہ دیجئے ابناءنا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو ہم اپنے بیٹوں، تم اپنے عورتوں کو ہم اپنی عورتوں، تم اپنے نفسوں کو ہم اپنے نفسوں لائیں. پھر کام کیا کریں؟ ثُمَّ فَنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹے ہیں ان پہ لعنت کریں، جو جھوٹے ہیں ان پہ لعنت کریں. اب قبلہ یہیں پہ صداقت کا تعارف کرانا پروردگار، اللہ نے حکم دے دیا. اور ہمارے نبی کی نگاہ ہے، نگاہ رحمت للعالمین، حکم مل چکا. اب نبی نے اپنی نگاہ رحمت اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد مکہ و مدینے کی ہر گلی اور ہر گھر پہ نگاہ دوڑائی. شاید کوئی سچا مل جائے، شاید کوئی سچی مل جائے، لیکن نگاہ رحمت وہیں رکی. اب جملہ آپ کی عدالت میں نہ رہے، وہیں رکی جہاں ہر نماز فجر کے بعد رسالت رکا کرتی تھی. وہیں رسالت رکا کرتی تھی. اسی دروازے پر رکے، اور رکنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے بیٹے دے دو، مجھے نفسوں میں اپنا شوہر دے دو، عورتوں میں تم خود چلی آ. آج زمانہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ یہ در زہرا پہ ہی کیوں آتے؟ توجہ جائے، پہلے نبی سے سوال کرے کہ جب نبی پہ وقت آیا تو کسی اور در پہ کیوں نہیں گئے؟ در زہرا پہ ہی کیوں بھیجا گیا؟ قبلہ یقین مانیے، در رسالت وہ در ہے جس پر تمام مرادوں کی مرادیں پوری ہو جائیں. تمام مراد مانگنے والوں کی مرادیں پوری ہو جائیں. یعنی در مصطفیٰ پر پوری کائنات کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، لیکن خود مصطفیٰ کی مراد در سیدہ پہ پوری ہوتی ہے. در سیدہ پہ پوری ہوتی. آئے مانگنے لگے، سوال کیا، بیٹے بھی ملے در سیدہ سے، بیٹے بھی ملے در سیدہ سے، نفس میں ملا در سیدہ سے. عورتوں کی ضرورت تھی تو خود جناب سیدہ آئی. یقین مانیے، آنے کے بعد نبی کی گود بھی آباد کر دی، نبی کا رتبہ بھی بلند کر دیا، اور نبی کی آبرو بھی بچا لی. یہ میدان مباہلہ میں صادقین کی انجمن نہیں آئی، بلکہ رسالت کی جان آئی. جو بیٹوں کی شکل میں امام حسن مجتبی اور حسین شہید کربلا، اور نفسوں کی شکل میں علی مرتضیٰ، اور عورتوں کی شکل میں خود جناب سیدہ. اور یقین مانیے کہ
کہ جب یہ آ گئے تو پروردگار میدان کا انتخاب کیوں کروایا؟ تو یہی کام کسی حجرے سے بھی کروا سکتا تھا، کسی حجرے سے کروا سکتا تھا یہ اعلان کہ پنجتن، جیسے پنجتن کے پانچ ہونے کا اعلان کرایا تھا بیت سیدہ سے، ویسے ہی تو یہاں سے بھی اعلان کروا دیتا، بیت سیدہ سے اعلان کروا دیتا، مسجد نبوی سے اعلان کروا دیتا۔ لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر سے اعلان ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود میدان تک پنجتن پاک کا آنا صرف اس لیے ضروری تھا تاکہ زمانہ جب بھی صداقت کی بات کرے تو اسے میدان مباہلہ یاد رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ وہاں کمرہ تھا، دیوار تھی، ہمیں سننے میں زحمت ہو گئی۔ بس دو ہی اعلان ایسے تھے جس کے لیے نبی نے کھلے میدان کا انتخاب کیا، یا صداقت کا یا ولایت کا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ صداقت کا اعلان بھی کھلے میدان سے ہوا اور ولایت کا اعلان بھی کھلے میدان سے ہوا۔ صداقت کا اعلان بھی اسی لیے کھلے میدان سے اللہ نے تعارف کرایا کہ پہچان لو یہی صادق ہے، انہی کو صادق کہتے ہیں، اور قبلہ انہی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بس سچے ہیں، انہی کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ سچے ہیں، جو محمد اور آل محمد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ سچے ہیں زندگی گزارنے والے، اس لیے کہ یہی سچ ہے۔ جیسے موت سچ ہے ویسے ہی اہل بیت کی ذات سچ ہے، ویسے اہل بیت کی ذات سچ ہے۔ آپ یقین مانیے، جیسے موت کہیں بھی رہے، آنی ہے تو آنی ہے، موت کہیں بھی رہے آنی ہے تو آنی ہے، ویسے ہی سچ چاہے کتنے پردوں میں رہے، اگر کھل کے آنا ہے تو وہ آ کے رہے گا، کھل کے آنا ہے اسے تو وہ آ کے رہے گا۔ آپ ہم سب مل کے چاہیں سچ کو چھپائیں تو سچ کو نہیں چھپا سکتے۔ زمانے نے چاہا کہ سچ کو چھپایا جائے، زمانے نے چاہا کہ سچ کو چھپایا جائے، اور سچ کو چھپانے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی کوششیں کی، بڑی بڑی زحمتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں بھی اٹھائیں سچ کو چھپانے کے لیے، جناب حق سیدہ کو چھپانے کے لیے بڑی بڑی کوششیں کی۔ لیکن کیا کرے، کائنات میں جو کچھ بھی تھا وہ سب جناب سیدہ کا تھا۔ لوگ سوچتے رہے ان کا ہے ان کا ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا، اہل بیت سیدہ کی، بیت سیدہ کی۔ جملے پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام، سمجھ گئے تو آپ کا مقدر۔ بیت بھی سیدہ کا، اہل بیت بھی سیدہ کے، نبی بھی سیدہ کے، نبی بھی سیدہ کے، نبوت بھی سیدہ کی، امام بھی سیدہ کے، امامت بھی سیدہ کی، شہید بھی سیدہ کے، شہادت بھی سیدہ کی، شہید بھی سیدہ کے، شہادت بھی سیدہ، پڑھیے کی تاریخ، عابد بھی سیدہ کے، عبادت بھی سیدہ کی، عبادت بھی سیدہ کی، سچے بھی سیدہ کے، سچا سچی بھی سیدہ، سچے بھی سیدہ کے اور سچائی بھی سیدہ کی۔ اور یقین مانیے قیامت تک کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ نہ اب کوئی بیت میں داخل ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی اہل بیت میں داخل ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے ان کے کر کے کوشش بہت کی، اللہ نے دیکھیں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، سمجھ گئے تو آپ کا مقدر۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی، ان کے بابا، ان کے بیٹی، ان کی بیٹی، ان کے داماد، ان کے بچے، لوگوں نے ان کے بہت لگائے،
لیکن اللہ نے قیامت تک فیصلہ کر دیا، نہ ان کے نہ ان کے، قیامت تک اہل بیت بس وہی ہوں گے جو فاطمہ کے ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ جو فاطمہ کے ہوں گے، اس لیے کہ دیکھیے حق سیدہ سچ ہے، اور جو بھی حق سیدہ کا پابند ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جیسے مرحوم کے لیے ابھی بتایا گیا کہ اپنی پوری زندگی عزائے سیدہ میں مصروف رہتے تھے اور عزاداری مظلوم کربلا میں بڑھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ یقین مانیے ایسی ذوات مقدسہ کا ہماری دنیا سے گزر جانا بھی ایک سچ ہے، لیکن اس دنیا سے سچ کے ساتھ چلے جانا، سچ پہ قائم رہ کے جانا، صداقت کو یاد کراتا رہتا ہے، اس کی صداقت یاد رہتی ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس نے سچ پہ اپنی زندگی کو ختم کیا۔ ایک جھوٹ پہ زندگی گزارنے والا وہ اس طریقے سے کہ جس نے ریت پر محل تعمیر کیا، ہوا کے جھونکے نے اسے گرا دیا، لیکن محبت اہل بیت پہ زندگی گزارنے والا ایسا ہے کہ جیسے ایک مضبوط قلعے کی مانی، ہوائیں چلتی رہیں، دھارائیں رخ بدلتی رہیں، لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے زمانے میں زندگی گزارنے والے، ان سب پہ حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اور اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو، تمہیں یہ یاد ہے کہ تم سچے ہو، تو یاد رکھنا جب بھی کسی کے مرنے کی خبر سننا تو اپنی زبان پہ افسوس کرنے سے پہلے، اف لانے سے پہلے کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو جاری کرنا۔ ترجمہ جانتے ہیں؟ ہم، میرا بزرگ مجمع بہترین جانتا ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی آیا ہے، محاورتی ترجمہ آپ کے سامنے ہے، جو بھی آیا ہے اسے پلٹ کے اپنے مالک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ پروردگار جانے والا تو چلا گیا، اب ہم کیوں دہرائیں؟ کہا تم دہراؤ تاکہ تمہیں یہ یاد آ جائے کہ تمہیں بھی جانا ہے۔ تم دہراؤ کہ تمہیں بھی جانا ہے، تو ہم دہرائیں اس لیے کہ ہمیں بھی جانا ہے۔ تو لہذا اسی لیے حکم ہے کہ تم دہراؤ ان جملوں کو کہ جن کو تمہیں دہرانا۔ یہ بھی ایک سچ ہے، جو بھی آیا ہے اسے پلٹ کے اپنے مالک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور اچھا آپ دیکھیے، جاتے وقت کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو تڑپ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ موت تو ہے ایک، ذائقے ہیں دو۔ موت ہے ایک، ذائقے ہیں دو۔ کسی کے نزدیک یہ کڑوا ہے، کسی کے نزدیک یہ شیریں ہے، میٹھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے، مثال برائے مثال، ایک جگہ پر آپ پانی لے لیجئے یہیں پینے کے لیے، ایک گلاس میں، ایک ہی گلاس میں لیجئے، اور لینے کے بعد کسی عالم بخار میں جو آدمی ہو اس کے سامنے پانی رکھیے، اسے پلائیے پانی، اس سے پوچھئے کہ پانی کا ذائقہ کیسا ہے، تو وہ عالم بخار میں ہونے کی وجہ سے کہے گا کہ پانی کا ذائقہ کڑوا ہے، میٹھا نہیں ہے۔ لیکن ایک صحت مند کے سامنے رکھیے اور اس سے پوچھئے کہ پانی کا ذائقہ کیسا ہے، تو کہے گا شیریں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک ہی نل سے، ایک ہی گلاس میں پانی دو آدمیوں کے سامنے رکھا گیا، ایک نے کہا میٹھا ہے، ایک نے کہا کڑوا ہے۔ اس کی وجہ صرف اتنی تھی، اتنی سی ہے کہ اس کی بیماری نے منہ کے ذائقے کو چھین لیا، بیماری نے منہ کے ذائقے کو چھین لیا، میٹھی شے کڑوی لگنے لگی۔ جو صحت مند تھا اسے کڑوی شے نہیں تھی تو میٹھی معلوم ہوئی، اس لیے کہ اس کی زبان کا ذائقہ اچھا تھا۔ تو جنہوں نے اپنی زندگی کو، جنہوں نے، اب یہاں سے تلخ جملہ ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور رسول اور آل رسول کے لیے گزارا ہے، انہیں موت شیریں معلوم ہوتی ہے۔
جنہوں نے صرف دنیا کے لیے گزارا ہے انہیں یہی موت کڑوی معلوم ہوتی. صلوات پڑھے محمد. یہی موت انہیں کڑوی معلوم ہوتی، اور کیوں نہ لگے کڑوی، اس لیے کہ آپ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ دو طرح کے لوگ بھی ہیں اس دنیا سے جانے والے. ایک وہ ہیں جو خوش ہیں، ایک وہ ہیں جو مضطرب ہیں، اپنی موت کا نام سن کر گھبرا جاتے ہیں. آپ لے لیجئے کچھ لوگوں کے سامنے موت کا نام، فوراً وہ کہیں گے ارے ایسی باتیں نہ کیجیے، ایسی باتیں نہ کیجیے، موت کی باتیں نہ کیجیے. اور یقین مانی بہت سے لوگ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ مولانا بھی پوری مجلس پڑھ لے جائیں، موت کا تذکرہ نہ کریں. صلوات پڑھیں محمد وہاں. ہاں، لیکن اس کی وجہ صرف اتنی سی کہ خصوصاً، اور آپ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں تو اصالہ ثواب کی مجلس میں موت کا تذکرہ ہونا ہی ہونا ہے. موت کا تذکرہ ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے تاکہ ہمیں بھی اپنی موت یاد آ جائے، ہمیں بھی اپنی موت یاد آ جائے. ہمیں بھی اپنا ہدف ہے کہ اپنی موت کو یاد کرنا ہے. فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ مسلمان ہر جمعے کے دن خوب جھوم کے پڑھتا ہے اس آیت کو، فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لیکن وہ وہیں تک، جمعے ہی تک، باہر نکلتے ہی بھول جاتا ہے. اور جمعہ جتنی دیر میں پڑھا اتنی دیر بس یہ آیت یاد رہی، فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر سچے ہو تو اپنی موت کو یاد رکھو. بہت نہیں دیر اسے یہ موت یاد رہتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا ہے، اور موت کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے کہ جیسے ہم اپنے تمام وہ کام کہ جن کی اہمیت ہماری نگاہ میں سب سے زیادہ ہے، جیسے اپنی اولاد کو یاد کرتے، جیسے اپنی جائیداد کو یاد کرتے، ویسے ہی اپنی موت کو یاد کریں. اپنی موت کو یاد کریں. آج ہم سب کچھ یاد ہے ہمیں، ہمارے پاس کتنے بیگھے جگہ ہے وہ بھی یاد ہے ہمیں زبانی، ہمارے پاس بچے کتنے ہیں وہ بھی زبانی یاد ہے، ہمارے پاس کیا کیا ہے وہ بھی یاد ہے. لیکن ہمیں یہ یاد نہیں کہ موت آنی ہے. جبکہ موت صرف موت کا نام نہیں ہے، یہ بھی جملہ یاد رکھیے گا، میرے حق میں دعا کیجئے گا. موت صرف موت کا نام نہیں ہے، موت انسان کی ترقی کے، وجود کے پہلے زینے کا نام موت ہے. انسان کی ترقی کے، وجود کے پہلے زینے کا نام موت ہے. موت ہی کے ذریعے وہ وعدہ پورا ہوتا ہے کہ جو وعدہ ہم سے ہمارے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب نے وعدہ کیا ہم تم سے ملنے آئیں گے. دیکھیں زندگی میں ملنے کے بہت سے طریقے ہیں. زندگی میں یا تو اتنی ریاضت کریں کہ سرکار اپنا دیدار کرا دے، سرکار اپنا دیدار کرا دے، یہ بھی ان کے اختیار میں ہے. جسے چاہیں وہ اپنا دیدار کرا دے، کراتے ہیں، کراتے رہیں گے، یہ بھی عقیدہ و یقین ہے ہمارا. لیکن جسے وہ چاہیں تو ریاضت کوئی کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن ملاقات کے لیے انہوں نے جو وقت بیان کیا کہ جب کوئی نہیں ہوگا ہم، جب کوئی نہیں ہوگا ہم ہوں گے. اور قبلہ یہ بھی کہا کہ جب تمہارے عزیز و اقارب و رشتہ دار تمہیں قبر کی ہولناک تاریکی میں لٹا کے چلے جائیں گے نا، تب بھی تمہارے ساتھ ہم ہوں گے. قبلہ آج تک زمانہ حیران و پریشان ہے حضرت علی علیہ السلام کی اس فضیلت سے کہ اللہ نے اپنے ولی کو، رسول کے وصی کو سب سے بڑی فضیلت یہ عطا فرمائی کہ جز علی ابن ابی طالب کسی کو خانہ کعبہ میں وجود نہیں بخشا. سب سے بڑی فضیلت یہ عطا فرمائی، کسی کو وجود نہیں بخشا. تو زمانہ حیران و پریشان تھا کہ پروردگار، اولیاء آئے، اوصیاء آئے، پیغمبران خدا آئے، ان میں سے کسی کو کیوں نہیں پیدا کر دیا؟ جواب سنیے گا، جواب کیا ملا خالق کا، ان میں سے جتنے بھی آئے کسی نے بھی قبر کے اندر نہیں پہنچا. آپ کا ذہن
قبر کے اندر آنے کا وعدہ نہیں کیا. یہ پروردگار یہ قبر کو جا، خانہ کعبہ کو جا. قبر وہ جگہ ہے جہاں ہم آرام کرتے ہیں، خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جس طرف ہم سر جھکاتے ہیں، کعبے کی طرف ہم سر جھکاتے ہیں. قبر تو وہ جگہ ہے جہاں ہم آرام کرتے ہیں. قبر سے کیا مماثلت ہے؟ قبر سے کیا مثال ہے؟ کا نادان میرا ولی اعلان کر چکا ہے، اے چاہنے والوں تمہاری قبروں میں بھی ہم آئیں گے، تمہاری قبروں میں بھی ہم آئیں گے. اچھا جن کا عقیدہ ہے آئیں گے وہ تو دعا آج بھی کر رہے ہیں کہ مولا کہیں آئیے نہ آئیے ہمارے ہاں ضرور آئیے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے آئیں گے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیسے آئیں گے؟ لاکھوں من مٹی ہوتی ہے، پٹرے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ علی کیسے آئیں گے؟ قبلہ یہ کس کے لیے تصور کر رہے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں رہنے والی تلوار کنیز کا عالم یہ ہے 70 نسلیں کھنگال لے، 70 نسلیں کھنگال لے. یہ دوسرا جملہ سنیے، لیٹے گہوارے میں تلاوت لوہے محفوظ کی. جس کی نگاہیں پار کر کے پردے کو وہاں تک پہنچ سکتی. اچھا بہر کیف کہنے کیسے آئیں گے؟ اور تاریخ نے لکھا ہم تو دعا یہ کرتے ہیں مولا کسی قبر میں آئیے نہ آئیے گا، ہماری قبر میں ضرور آئیے گا، اس لیے کہ آپ کے بغیر ہمیں قبر میں بھی جانا گوارا نہیں ہے، آپ تشریف لائیے. بہر کیف تو ان لوگوں نے اعتراض کرنے والے اعتراض کریں پروردگار کیوں پیدا کیا؟ کہا اس کا جواب بھی آج ہی دینا تھا، اسی لیے حضرت علی کو پہلے کعبہ میں وجود بخشا، اور پھر میرا بندہ یہ اعلان کرتا. اس بات کا یہ بھی احساس تھا مجھے. توجہ، تم نے پروردگار مسئلہ کیا تھا؟ کم مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی کو کعبے میں پیدا کر کے قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جب نئے در بنا کے حیدر کی ماں کو اندر بلا لیا. جملہ بدل کے اور نظر کرو کہ جب حیدر کی آمد کو خانہ کعبہ کا در نہ روک سکا تو قبر کے تختے اور مٹی کیا روکے؟ صلوات پڑھے سروات دیگر تو قبر کے تختے اور مٹی کیا روکیں گے؟ اور یقین مانیے کہ اس کی قبر میں، ہر چاہنے والے کی قبر میں مولا علی تشریف لاتے ہیں اور سوال شروع ہوتا ہے. منکر و نکیر مبشر و بشیر سوال و جوابات کے لیے آتے ہیں. جیسے ہی سوال شروع ہوتا ہے یقین مانیے کہ ہمارے مرنے والے کی جیسے ہی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے ویسے ہی میرے مولا مدد کرتے ہیں کہ بتا تیرا رب پروردگار ہے، بتا تیرا دین اسلام، بتا تیری کتاب خدا قرآن مجید ہے. بہرکیف چاہنے والے کی لغزش ہوتی ہے، لغزش ہوتے ہی مولا کی مدد آ جاتی. لیکن کہتے ہیں جب آخری سوال ہوتا بتا تیرا امام کون ہے، جیسے ہی امامت کا سوال ہوتا ہے ویسے ہی چاہنے والے کا ہاتھ سینے پہ آتا ہے اور وہ تڑپ کے کہتا ہے میرا غریب امام حسین ہے، میرا غریب امام حسین ہے. نام حسین آتے ہی قبر میں مجلس برپا ہو جاتی. مجلس اسی کا نام ہے جہاں فضائل اہل بیت بیان ہو، رسول اور آل رسول بیان ہو، اور مصائب حسین علیہ السلام بیان. اور یقین مانیے مولا حسین علیہ السلام نے بھی جواب یہی دیا تھا کہ جب کربلا کے میدان میں سرکار کو شہید کیا جا رہا تھا، سرکار کو شہید کیا جا رہا تھا، تو میرے مولا نے پوچھا بتاؤ کیا میں تمہارا برا امام تھا؟ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے؟ تو جواب آیا تھا بغضاً لأبیک،
تمہیں تمہارے بابا کے بغض میں شہید کیا جا رہا ہے۔ کس کے بغض میں؟ بابا کے بغض میں شہید کیا جا رہا ہے۔ بغضاً لأبیک کا مقصد و ہدف کیا ہے؟ کا مقصد و ہدف یہ ہے کہ آپ کو قتل کرنے کے بعد آپ کے بابا کا نام مٹا دیا جائے۔ کہا صرف تم قتل کر کے ذکر علی مرتضیٰ کو مٹانا چاہتے ہو، ذکر رسول کو مٹانا چاہتے ہو، ذکر سیدہ کو مٹانا چاہتے ہو۔ تو یہ مولا نے آواز دیا کربلا سے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اب سے لے کر قیامت تک مجلس تو ہوگی میرے نام کی، مجلس تو ہوگی میرے نام کی، لیکن فضائل میرے بابا کے پڑھے جائیں۔ آج مجلس نام ہی یہی ہے کہ جس میں ذکر اجداد حسین بیان ہو اور مصائب حسین علیہ السلام بیان ہو، اس لیے کہ حسین کی ذات وہ ذات ہے جو جسد صبر میں نفق جان کرتے، وحشتوں کے آنگن میں خیمہ امن و امان کرتے، روز عاشورہ یوم الطف کی داستان کرتے۔ یہ وہ حسین ہے جو خنجروں کی زد پر چراغوں کا امتحان دے۔ یہ وہ حسین ہے جو اپنے بریدہ بازوؤں سے ملک وفا کا سائبان کرتا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جو اپنے لہو کی چادر سے خانہ کعبہ کا سائبان کرتا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جس کی مدام حجر اسود اذان دیتا ہے، جس کی قراءت سورہ رحمان کرتا ہے، جس کا پتہ سیدہ کا گھر ہے، جس کا کردار کردار رسول ہے، جو چاتر تطہیر میں آیا تو قیام کیا، میدان مباہلہ میں آیا تو کلام کیا، آغوش علی میں آیا تو جمال پایا، دوش نبی پہ آیا تو کمال پایا، اور جب سجدہ کربلا میں سر کو رکھا، جب کربلا کی خاک پہ سجدے میں سر کو رکھا، اللہ نے اس سر کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آج تک سر حسین سب سے بلند ہے۔ آج تک سر حسین سب سے بلند ہے۔ زمانے میں سارے سر ایک طرف، سر حسین ایک طرف۔ زمانے نے لکھا ہے کہ بعد شہادت حسین سر حسین کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ ہاں ارباب ازا، سر حسین کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے لکھا کہ حسین ابن علی کا سر بلندی پہ تھا اور اسے لوگوں نے اور بلند کیا، اور لوگوں نے اور بلند کیا۔ ان لوگوں نے نہیں بلند کیا، اللہ نے بلند کروایا، اور پھر اس سر کو وہ بلندی عطا فرمائی کہ سر بازار میں، جسم کربلا میں، اور سر حسین سے تلاوت سورہ کہف ہو رہی، اور زمانے نے کہا سننے کے بعد صدقت یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ نے بالکل سچ فرمایا، جو حق تھا وہ آپ نے حق فرمایا۔ کچھ تو کہنا چاہیے تھا، کسی کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ حق نہیں تھا، اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، سب نے کہا صدقت یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے سچ فرمایا۔ اور جو پوچھا گیا روایت میں کہ مولا سر حسین تلاوت کلام رب کیوں کر رہا تھا، تو سب نے اپنی اپنی وجہ بیان کی، لیکن راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اس لیے سر حسین نوک نیزہ سے تلاوت کلام میں پاک سنا رہا تھا کہ زمانہ متوجہ ہو جائے سر حسین کی طرف، زمانہ متوجہ ہو جائے سر حسین کی طرف۔ ہاں ارباب اعزا، سر حسین کی طرف زمانہ متوجہ ہو جائے۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہ ماں بہنیں بلوے آدھا میں بے مقنع چادر تھی۔ جزاک اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا علیہ السلام۔ ہاں آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کا اقبال بلند کرے جو بے بسی حسین علیہ السلام پہ گریہ کر رہے ہیں۔ ہاں ارباب اعزا، قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے کہ حسین کا سر
नोके नेजा से तिलावत कर रहा है और बहनें बेबलवे आदा में बेमकनो चादर है। जब काफी देर गुजर गई, काफिले को एक मकाम पे खड़े हुए, बीबी के पास आके किसी ने खबर पहुंचाई, ए बीबी, काफिले को रोका इसलिए गया है ताकि दरबार को सजा लिया जाए, ताकि दरबार को सजा लिया जाए। और बाबे अज़ा बाजार को सजा लिया जाए। रवायत में मिलता है कि दरबार भी सजाया गया, बाजार भी सजाया गया, 700 कुर्सी नशीन बैठे हुए थे। रवायत में मिलता है जब ये खबर जनाब ज़ैनब को मिली और करीब आई, आन के तमाम बीबियों से कहने लगी, ए बीबियों, मैंने सुना है कि दरबार को सजाया गया, उस दरबार में हमें बेमकनो चादर ले जाया जाएगा। बरबाबे अज़ा जैसे ही बीबी ने ये जुमले कहे हैं कि हमें दरबार में ले जाया जाएगा, अब आओ हम इनके लिए बद्दुआ करें, तुम सब आमीन कहना। बरबाबे अज़ा आवाज दी, ए भाभी उम्मे लैला करीब आओ, ए उम्मे कुलसूम करीब आओ। सारी बीबियों को बुलाया, बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, अभी दुआ के लिए हाथ बुलंद किए थे कि एक निगाह सरे हुसैन में पड़ी, आंखों से अश्क रवा थे, सर से कटी हुई गर्दन से आवाज आई, ए बहन ज़ैनब, इसी आलम में दरबार में जाना। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सवाए मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम के। हाँ, अरबाब अज़ा रवायत में मिलता है कि इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम जब तक जिंदा रहे, जब तक यही याद करते रहे, यमन वाले पुरसे के लिए आए। वो एक रवायत सुन ले, असबाब रहमत को तमाम किया। यमन वाले पुरसे के लिए आए और पुरसा पेश करने लगे, मौला करबला के शहीदों का पुरसा ले लीजिए, मौला करबला के शोहदा का पुरसा ले लीजिए। पुरसा पेश कर रहे थे, इतने में यमन वाले रवायत करते हैं कि इमाम सैयद सज्जाद अपनी जगह से बुलंद होते थे, 3 बार कहते थे, हाय शाम, हाय शाम, हाय शाम कह के बेहोश हो जाते थे। जब यमन वालों ने गज से वाक़ा दिला के इतना सवाल किया, मौला घर तो करबला में लुटा, बाबा करबला में शहीद हुए, अकबर करबला में शहीद हुए, अब्बास दिलावर करबला में शहीद हुए, ए आका शाम में ऐसा क्या हो गया? का नादान शख्स शाम में बाजारे शाम को सजाया गया, दरबारे शाम को सजाया गया। और बाबे ऐसा जब पूछा गया, मौला शहादत तो आपकी मीरास है, फरमाया क्या ये भी मीरास है? माँ बहनों को बलवाए आदा में बेमकनो चादर फिराया जाए। फिर उसके बाद पूछा, मौला ये बताइए बाजार शाम की मुसीबतें, बारबाब अज़ा मौला ने जितनी मुसीबतें बयान की हैं वो एक मजलिस में तो बयान नहीं हो सकती, लेकिन मौला फरमाते सुनना चाहते हो तो सुनो। बाजार शाम में जब मुझे एक छत के नीचे से गुजारा गया तो हम पे जलता हुआ अंगारा डाला गया, अंगारा मामे के ऊपर आया, मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां, सर मेरा जल रहा था, मेरा सर जलता रहा, अमामा जलता रहा। फिर पूछा, मौला दरबार की मुसीबतें बयान करें। का दरबार की मुसीबत ये थी कि अहले हरम का तारुफ कराया गया और फिर उसके बाद इमाम से कहा गया कि अब कैद शाम की मुसीबतों को बयान करें। बरबाब अज़ा अब सुनना था कि इमाम तड़प के कहते हैं, सुनना चाहते हो शाम में क्या मुसीबत गुजर गई, मौला बयान कीजिए। का देखो जनाजा चाहे मर्द का हो, एहसास आप भी कर लीजिएगा, हमारे घरों में भी जनाजे उठते हैं, चाहे औरत का जनाजा हो या मर्द का जनाजा हो, उठा के हमेशा मर्द ले जाते हैं। हाय रे सज्जाद की गुर्बत, अब अपनी गुर्बत बयान करते, मेरी बहन सकीना हाय बाबा कहते कहते कैद खाने में सो गई, कोई न था जो सकीना का जनाजा उठाता।
जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। फरमाते हैं मैंने हथकड़ी और बेड़ी लगे हुए हाथ बढ़ाए और कहा पुपी अम्मा लाओ मेरी बहन का जनाजा मेरे हाथों पे रख दीजिए। हाँ अरबाब अज़ा इमाम कहते हैं मैं बहन का जनाजा लेके जैसे ही कब्र सकीना के करीब आया, चाहने वालों एक मर्द मोमिन के, एक अज़ादार के साले सवाब की मजलिस है, ये जुमले उसके लिए बेहतरीन इसाल का जरिया बनेंगे। जैसे ही मेरा बीमार इमाम अपनी बहन की मैयत लिए हुए जैसे कब्र के करीब पहुंचे, चाह के कब्र में रख दी जाए मैयत को, बरबा बेदा भाई को बहन का जुमला याद आया, भैया मुमकिन हो किसी नर्म जमीन पर दफन करना। बस जैसे ही जुमला याद आया सैयद सज्जाद तड़प गए, सूखी हुई कब्र को देख के, ए बहन सज्जाद कैदी है, नर्म जमीन पर दफन न कर सका। हाँ अरबाब ऐसा अभी फरियाद कर ही रहे थे, इतने में कब्र से बाबा के हाथ बरामद हुए, ए सज्जाद लाओ मेरी अमानत मेरे हवाले कर दो। सज्जाद ने अमानत रखी, बाबा उम्मत ने हमें लूट लिया, वाह मुसीबता सकीना हाय बाबा हाय बाबा। इलाही बखस सिफातिका व बिइज़्ज़ जलालिका व बिअज़मत अंबियाइका व बिनूर औलियाइका व बिदम शुहदाइका बरकतन फिर रिज़्क़ व तूलन फिल उम्र व तौबतन क़ब्ल अल मौत व राहतन इंदल मौत व नजातत फिद दुनिया वल आखिरह फस्तजिब दुआई वग़्ज़ हाजत बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप हज़रात से गुजारिश है एक बार सूरह हमद, 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर अली यावर साहब इब्ने मोहम्मद बाकर साहब, चौधरी मोहम्मद बाकर साहब मरहूम के रूह को बख्श